اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ادارہ مقصد حسینی کے بانی یعنی حجت الاسلام مولانا رضا حسین صاحب قبلہ کا حکم ہوا ہے، لہٰذا دوسرے درس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ہمارے اس درس کا موضوع ہے قرآن اور علوم قرآن، لہٰذا آج ناظرین کرام میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مختصر ویڈیو ہے اور کچھ سوالات کے طریقے سے بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ آسانی سے یاد کر سکیں۔ سب سے پہلے چونکہ قرآن کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے، لہٰذا ملاحظہ فرمائیں قرآن کہتے کسے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گفتگو کریں قرآن کے لفظی معنی پر۔ ڈکشنری جب آپ اٹھائیں گے، لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کے معنی متعدد معنی آپ کو وہاں پر ملیں گے، جہاں پر پہلا معنی جو ہمیں اور مشہور زمانہ بھی یہی ہے کہ قرآن کے معنی ہیں جو قرات کے معنی میں، یعنی پڑھنا۔ عربی میں قرات کہتے ہیں پڑھنے کو۔ تو قرآن کا ایک معنی ہے جس کا مطلب ہے پڑھنا۔ یاد رکھیں ناظرین، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ تو لفظ قرآن کا ترجمہ ہے پڑھنا۔ اس کے بعد ایک اور ڈکشنری میں آپ کو معنی ملے گا جو قرآن قرن سے بنا ہے، اور قرن کہتے ہیں ملانے کو۔ مطلب کیا ہے؟ کیوں کہا گیا قرن سے ملا کے قرآن؟ کیوں کہا گیا اس کتاب کو جس میں 6666 آیتیں ہیں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کی آیات جتنی بھی ہیں وہ ساری ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، لہٰذا اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو یاد رکھیں گے، ممکن ہو کہ یہ سوال بھی آپ کے ایگزام میں آ جائیں۔ اب آئیے، چونکہ قرآن مجید کی عظمت بے پناہ عظمت ہے، ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا اچھا مہینہ جا رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور وہ موقع غنیمت ہم سے اللہ چھین رہا ہے کہ جس میں ہمارے لیے ایک آفر تھا، گولڈن چانس تھا۔ اپنی بخشش کروانے کے لیے عبادتیں جتنی زیادہ کر سکتے تھے کرنی چاہیے تھی، قرآن کی جتنی زیادہ ہو سکتا تھا تلاوت کرنی چاہیے تھی، مگر ہماری کوتاہیاں، ہمارے کچھ گناہ جن کی وجہ سے اللہ ہم سے نیک اعمال کی توفیق سلب کر لیتا۔ لیکن ناظرین کرام، ماہ رمضان میں چونکہ میرا موضوع قرآن ہے، ماہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ نور علی نور ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک میں چہ جائے کہ یوں تو ایک عام روایت ہے کہ عام دنوں میں بھی ایک انسان کے لیے، بندے کے اوپر ضروری ہے کہ کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ حدیث کے جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، میرے سرکار۔ عام دنوں کی بات ہے، لیکن ماہ رمضان کہ جس میں عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے باب رحمت کھول دیا جاتا ہے، اس ماہ رمضان المبارک میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ آپ کے سامنے میں روایت پیش کروں، خود یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں گے اس جملے سے کہ جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، مجھے حدیث غالباً یہ حدیث رسول خدا کی ہے، اور یہ لکھنؤ کی مسجد میں ہی مولانا رضا حسین صاحب کے ہاں جب میں نماز پڑھاتا تھا، اور وہاں پر روزانہ ماہ رمضان میں مغرب کی اذان سے قبل درس دیتا تھا، تو وہاں پر چہل حدیث وہاں کتاب موجود ہے، اس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، مجھے یاد ہے، جہاں پر جملے یہ ہیں کہ خود مولا رسول خدا مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا علی علیک بتلاوت القرآن، اے علی آپ پر تلاوت قرآن ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے بھائی، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کو قرآن پڑھ کے عبادت اور ثواب کی ضرورت ہو۔ وہ مولا کائنات، وہ معصوم امام جو تلاوت کا محتاج نہیں ہے،
لیکن خود رسول مولا کائنات سے کہہ رہے کہ علی آپ کے اوپر تلاوت ضروری ہے. کیا مطلب؟ ناظرین ملاحظہ فرمائے، آپ کے لیے پیغام ہے. اس لیے وہ مولا کائنات کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن سنانے پر قدرت رکھتے ہوں، ان سے اگر رسول کہیں کہ اے علی آپ کے لیے ماہ رمضان میں تلاوت کرنا ضروری ہے، تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے، مولا کائنات کے لیے نہیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے قرآن کی تلاوت کرنا. جس گھر میں ناظرین کرام، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں آسمان کی جانب سے نور نظر آتا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں، جیسے زمین والوں کو لگتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور ستارے روشن ہوتے ہیں، روشنی نظر آتی ہے ستاروں کی، ویسے ہی آسمان کے فرشتے اس گھر کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس گھر سے تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہوتی ہے، اس گھر سے نور ساطع ہو رہا ہوتا ہے، نور ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے. آسمان والوں کے لیے قاری قرآن، تلاوت کرنے والے قرآن کے نورانی نظر آتے ہیں، مثل ستارہ نظر آتے ہیں. آئیے میں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کروں. وہ قرآن جس کو کہا گیا کہ قرآن کو مت چھوؤ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے. وہ قرآن جس کے بارے میں کہا گیا کہ انا نحن نزلنا ذکرا، ہم ہی ہیں کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں جو اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج تحریف قرآن پر بہت زیادہ حرف اٹھایا جا رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. ہرگز نہیں، ہم شیعہ، ہمارے عقائد میں تحریف قرآن نہیں ہے، اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے. یہ معجزہ قرآن ہے. کبھی بھی قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. ایک لفظ بھی قرآن کا نہیں ہٹایا جا سکتا، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. اور یہ فصاحت و بلاغت قرآن ہے کہ اگر ایک زبر بھی اپنی جگہ سے بدل دیا جائے تو وہ اپنے معنی بدل دیتا ہے. اللہ اکبر، اتنی باریکی جس زبان میں، وہ قرآن کی عربی زبان ہے. آگے میں آپ کے سامنے عرض کروں، رسول خدا، غالباً رسول کی یہ حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں کہ خیرکم، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت، ناظرین کرام، بڑی خوبصورت حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم، دو طریقے کے لوگ ہوں گے مسلمانوں میں، یا تو وہ قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے یا پڑھاتے ہوں گے، یا قرآن سیکھیں گے یا سکھائیں گے، قرآن پڑھیں گے یا پڑھائیں گے. اس سے ہٹ کے کوئی تیسرا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب مجھے نہیں معلوم ان منکران قرآن کی کیا حیثیت ہے رسول کے زبان پر اور رسول کی نظروں کے سامنے، کہ جو رسول کہہ رہا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے یا پڑھائے، قرآن سیکھے یا سکھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منکرین قرآن ہیں، جو جاہل قرآن ہیں، وہ ہماری نظروں میں بہتر نہیں ہو سکتے، وہ رسول کی نظروں میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے. خیرکم خیرکم. آئیے ناظرین، میں دوسری بات آپ کے سامنے پیش کروں. یاد رکھیں، قرآن، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جس کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، عربی قواعد سے واقفیت نہیں ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ عربی گرامر سیکھیے اور قرآن کی تعلیم حاصل کیجیے. ورنہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور صحیح نماز نہیں یاد ہے تو آپ کی نماز باطل ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جماعت، نماز جماعت واجب نہیں ہے. ناظرین یاد رکھیں نوجوانوں، جماعت واجب نہیں ہے، لیکن جماعت اس نمازی کے لیے واجب ہو جاتی ہے کہ جو تجوید و قواعد پر واقفیت نہیں رکھتا.
نہیں جانتا کہ عربی کیسے پڑھنا ہے کی آواز کہاں سے نکلے گی، عین کی آواز کیسے نکلے گی، اور وہ عربی پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. کہا ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے. لہٰذا اگر آپ صحیح نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی گرامر سیکھیے، اور عربی گرامر سیکھنے کے لیے سب سے بہترین کتاب اللہ کی پاک کتاب قرآن ہے. اس قرآن کے ذریعے سے آپ عربی سیکھیے، انشاءاللہ آپ کی نماز بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. آئیے میں جلدی آخر کلام میں آپ کے سامنے اور پیش کر دوں ایک اور خاص بات. قرآن میں حروف مقطعات بہت سی جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں، بہت سے سوروں کے قبل استعمال ہوئے ہیں، جیسے نون والقلم، قاف، ہا، میم. یہ جو حروف ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ راز خدا میں سے ایک راز ہے، اس لیے کہ اس کا ترجمہ آج تک کسی مترجم قرآن نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے اللہ کے راز میں سے ایک راز ہو، مگر میں ایک راز آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. میرے اکارڈنگ، میرے متعلق، یہ میری سوچ ہے، میری تھنکنگ ہے. حروف مقطعات کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں، معذرت چاہتا ہوں. حروف مقطعات کا فلسفہ محسوس کیجیے اور اسے محفوظ رکھیے گا نوجوان بھائیوں اور بہنوں. قرآن میں حروف مقطعات ہیں، کوئی بھی مترجم قرآن نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. جہاں پر نون ہے وہاں پر نون لکھا ہے، جہاں پر الف لام میم ہے وہاں پر الف لام میم لکھا ہوا ہے. ترجمہ نہیں ہے. کچھ تو ہے اس حروف مقطعات میں، ورنہ قرآن کا ایک بھی لفظ عبث نہیں اللہ نے بنایا. قرآن کی آیت عبث نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، بے سود نہیں ہے. ہاں، حروف مقطعات قرآن میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں اور متعدد مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں اور اسے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا. حروف مقطعات کل 14 ہیں. اللہ اکبر. حروف مقطعات کل 14 ہیں میرے ناظرین، 14 کے ماننے والوں، ایمان رکھنے والوں. حروف مقطعات قرآن میں کل 14 ہیں. ہاں، استعمال ہوئے ہیں کئی مرتبہ، لیکن تکرار لفظ ہے. اگر ایک مرتبہ ایک لفظ کو دیکھا جائے تو 14 لفظ ہیں حروف مقطعات، اور اس کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. اور اس مجموعے کو جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ جملہ، تو آپ مولا اور مولائے امیر المومنین کی فضیلت اجاگر ہوگی آپ کے سامنے. کیا ہے؟ تمام حروف مقطعات کو اگر جمع کیا جائے تو ایک جملہ بنتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے: صراط علی حق نمسکہ ینمسکہ. اللہ اکبر. مولا کائنات پل ہیں، راستہ ہیں، صراط ہیں، اور وہ حق ہیں، ان سے متمسک ہو جاؤ. اللہ اکبر. کیا فلسفہ ہے حروف مقطعات کا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ معرفت کے ساتھ قرآن پڑھیے. آئیے بس جلدی آخری بات، اور اس کے بعد چند سوالات آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا. یاد رکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، میری نماز کی بات تھی، آپ نماز پڑھتے ہیں. کہا نماز میں بندے اللہ سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سوال ہے نا کہ اللہ بھی بندوں سے بات کرے. ہاں، اگر اللہ بندوں سے بات کرے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ بات کرے، تو قرآن کی تلاوت کیجیے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں. چند سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے. جیسے کہ قرآن مجید سے مختلف سوالات بنائے جا سکتے ہیں. پہلا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ قرآن کو قرآن مجید میں کتنے ناموں سے یاد کیا گیا. جیسے قرآن کو قرآن مجید میں الکتاب سے بھی یاد کیا گیا، الفرقان، تنزیل، الذکر، النور، المہدی، الرحمہ، احسن الحدیث، الوحی، الروح، المبین، المجید، الحق. یہ نام ہے کہ جو قرآن مجید میں قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کیا قرآن میں کبھی تحریف ہوئی ہے؟
کیا قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اس زمانے میں حملے ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کو یاد رہنا چاہیے. کیا قرآن مجید میں سوال ہے، کیا قرآن مجید میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جواب کیا دینا ہے؟ قرآن سے دلیل دینا ہے. کہا نہیں، قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. دلیل کیا ہے؟ کہا اس کے لیے دلیل ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا قرآن میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. سورہ حجر آیت نمبر 9. اس کے بعد اور سوال یہ بن سکتا ہے کہ یہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ تو اس کے لیے بھی آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، بڑا آسان سوال ہے، لیکن ایک سوال میں باریکی یہ ہے کہ اس کو دلیل دیجئے قرآن مجید سے. کس مہینے میں ظاہر ہوا قرآن؟ کہا ماہ رمضان المبارک میں. اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. یہ دلیل ہمارے لیے ہے. اس کے بعد یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، جبکہ یہ بھی سوال آسان ہے، کہ قرآن مجید کس شب میں نازل ہوئی یا کب نازل ہوئی، تو کس رات میں نازل ہوئی. تو اس کے لیے اور یہ بھی اس میں سوال رہے گا کہ کس رات میں نازل ہوئی، دلیل قرآن سے دیجئے. تو دلیل آپ کے سامنے قرآن کی یہ ہے کہ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. مختلف سوالات ہیں، بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں ناظرین کرام. میں سارے سوالات یہاں پر بیان نہیں کروں گا، 2-4 سوالات اور بیان کر دوں. اور یہ ہے کہ کون سا سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار استعمال ہوا ہے؟ تو وہ ہے سورہ نمل آیت نمبر 30 کہ جہاں پر ایک بسم اللہ استعمال ہوئی ہے. اگلا سوال، کون سا سورہ ہے جو 2 پھلوں کے نام سے شروع ہوا؟ سورہ تین والزیتون. کون سا سورہ ہے جس کا خاتمہ 2 نبیوں کے نام سے ہے؟ سورہ اعلی، ابراہیم و موسیٰ. کون سا سورہ ہے کہ جس میں نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا؟ کون سے نبی ہیں کہ جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوا؟ جواب، حضرت موسیٰ، جن کا تذکرہ تقریباً کم از کم 136 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. آخری سوال کہ کتنے سورے ایسے ہیں کہ جو انبیاء کے نام سے آئے ہیں؟ کہا وہ 6 سورے ہیں. نمبر 1 سورہ یوسف، نمبر 2 سورہ یونس، نمبر 3 سورہ ہود، نمبر 4 سورہ ابراہیم، نمبر 5 سورہ محمد، اور نمبر 6 سورہ نوح. یہ سورے ہیں جو نبیوں کے نام سے نازل ہوئے ہیں. تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی عبادتوں میں حقیر کو بھی یاد رکھیے گا، اور قرآن کی جتنی زیادہ ہو معرفت کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ، تراجیم کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ